عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم نور مجسم شفیع امت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد
آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے راہ خدا کے اندر آنے والی سختیاں، یہ میری گفتگو کا موضوع ہے۔ اس کو انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اس کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں مختلف شخصیات کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مختلف ادوار کے اندر تشریف لائے اور آ کر انہوں نے اللہ کا پیغام، اللہ کے عطا کردہ احکام لوگوں تک پہنچائے۔ کچھ لوگوں نے اطاعت کی اور کچھ لوگوں نے ڈٹ کر مخالفت کی۔ اب حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور یہ سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا یہ قیامت تک چلے گا، اور اس کی پہنچانے کی ذمہ داری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے علماء اور اولیاء کے حوالے کی گئی، اور بڑے احسن طریقے سے آج بھی یہ ڈیوٹی نبھائی جا رہی ہے۔ کتنے فتنوں کے دور میں آج بھی دینی نظام چل رہا ہے کہ جوں وقت گزر رہا ہے دینی معاملات کے اندر لوگوں کے اندر سستی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی طاقت ہے کہ دینی نظام کے اندر مزید اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس دین کی مقبولیت ہے، اور اس کا وعدہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ محبوب جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ جو دین ہے وقت آئے گا یہ پورے دینوں پر غالب ہو جائے گا، اس دین نے غالب ہو کر ہی رہنا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس دین کی بلندی کے لیے جو کوششیں کرے گا اس کو اللہ کی بارگاہ میں انعام بھی ملے گا، اور اس راستے کے اندر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے کوئی نعمت دیتا ہے اس نعمت کی موجودگی میں اس بندے کے حاسد بھی پیدا ہوتے ہیں، اس بندے کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ کئی جو طاقتیں ہیں وہ معرض وجود کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب اللہ کسی کو دیتا ہے اور اسی خوشبو کو وہ دنیا کے اندر پھیلا رہا ہوتا ہے تو اس پھیلانے کے اندر بھی اس مبلغ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔
یہ بات حتمی اور یقینی ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 71، یہ پارہ نمبر 11 ہے، اس کی چند آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جو میرے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر فرما رہا ہے۔ کس کا ذکر خیر ہو رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں چوتھے نبی ہوئے ہیں۔ آپ کا نمبر کون سا ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے۔ آپ کا نام یشکر اور لقب نوح ہے۔ نوح اس وجہ سے آپ کا لقب ہوا کہ آپ اللہ رب العزت کے خوف سے بہت زیادہ گریہ وزاری فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ گریہ وزاری فرماتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ کیا تھا؟ نوح۔ اور قرآن پاک کے اندر بھی آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کو لقب کے ساتھ یاد کیا گیا۔ کس کے ساتھ یاد کیا گیا؟ اور آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آدم اول تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور آپ کو آدم ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر طوفان آیا تو جو لوگ کشتی کے اندر سوار تھے وہ سلامت رہے، بقیہ سب لوگ دنیا کے اندر جو موجود تھے وہ غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نسل انسانی کا سلسلہ جو آگے بڑھا انہی لوگوں سے بڑھا جو کشتی کے اندر سلامت تھے۔ اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سے پھر دوبارہ کیا ہوا؟ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اور آپ کے وقت کے اندر بہن بھائی کا نکاح حرام ہوا، جبکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں، آپ کے وقت میں بہن بھائی کا نکاح کیا تھا؟ حلال تھا۔ اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جو چوتھے نمبر پر نبی ہوئے، آپ کے وقت کے اندر بہن اور بھائی کا نکاح کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، اور ہماری شریعت کے اندر بھی حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ۔ اے محبوب، انہیں کس کی خبر پڑھ کر سناؤ؟ نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا۔ کس نے؟ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اور 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ کتنا عرصہ؟ اور آپ کی جو عمر مبارک ہے 1000 سال سے زیادہ ہوئی ہے۔ 950 سال آپ کی تبلیغ کا عرصہ ہے، اور اتنے آپ کے وقت کے اندر کفار سخت طبیعتیں ان کی ایسی بگڑی ہوئی تھیں، آپ سمیت جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو ماننے والے تھے 72 تھے۔ کتنے تھے؟ اب آپ اندازہ لگائیں، 950 سال کا عرصہ ہو اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ 72۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے راز ہیں
لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری عمر 63 سال ہوئی ہے. کتنی؟ 40 سال تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا کردار لوگوں کو دکھایا. 40 سال تک اپنا کردار دکھایا اور 23 سال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قول کے ذریعے تبلیغ فرمائی. اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فیض اتنا بٹا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جنت کے اندر 120 صفیں ہوں گی. کتنی صفیں ہوں گی؟ ان میں سے 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی. اب آپ اندازہ لگائیں، تقابل کریں کہ تبلیغ کا عرصہ کتنا ہے؟ 23 سالہ، اور 2/3 حصہ جنت کے اندر حضور کے غلاموں کا ہوگا، اور 1/3 حصہ جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء کی امتوں کا ہوگا. یہ شان اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اب 950 سال تبلیغ فرمائی تو آپ نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ کی تبلیغ فرمانے کی وجہ سے وہ آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، آپ کو زبان سے بھی تکلیف دیتے، عمل کے ذریعے بھی تبلیغ دیتے. اور اس کے اندر جو مبلغ ہے اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو لوگوں کے اندر شریعت اسلامیہ کی تبلیغ کر رہا ہے تو اس کو بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ میری تبلیغ سننے والے سب لوگ میرے حامی ہوں، مخالف بھی ہوں گے، مخالفت کریں گے اور زبان کے ذریعے عمل کے ذریعے تکلیف پہنچائیں گے. کیونکہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس راستے کے اندر تکلیفیں دی گئیں. کیا کہ دی گئیں؟ تکلیفیں دی گئیں. تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تم پر شاق گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، کہ میں تمہارے اندر جو کھڑا ہوا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہیں اللہ کی نشانیاں یاد دلاتا ہوں، تمہیں اللہ کے احکامات یاد دلاتا ہوں اور تمہیں تمہاری بہتری کی باتیں بتاتا ہوں. اگر یہ چیزیں تمہیں پسند نہیں ہیں، تمہاری طبیعت پر شاق گزرتی ہیں، طبیعت پر گرا گزرتی ہے کہ میں تمہیں جب تبلیغ کرتا ہوں احکام شرعیہ تم تک پہنچاتا ہوں، لیکن میری تبلیغ کو سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا تم اپناتے، لیکن تم اس کو اپناتے، بلکہ میری باتیں تمہیں طبیعت پر گراں گزرتی ہیں. کیا گزرتی ہیں؟ جو میں حق باتیں کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ جو حق باتیں کہتا ہوں تمہاری طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی. تو کیا فرمایا؟ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. تو آپ نے یہ بات اس وجہ سے فرمائی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کی دھمکی دی. کس کی دھمکی دی؟ اب قتل کی دھمکی سے پہلے وہ مختلف تکلیفیں دیتے تھے، زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے، لیکن جب وہ تکلیفیں دے رہے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کے اندر کوئی فرق آ نہیں رہا، یہ اپنا شرعی احکام کو پہنچانے کے اندر مزید مضبوط ہیں، ہماری تکلیفیں ان کے مزاج پر اثر انداز نہیں ہوتی.
پھر انہوں نے کیا کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی کہ اگر آپ ان کاموں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ تو جس وقت قتل کی دھمکی دی، یہ اس وقت کا خطاب ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو کہ میں تمہیں اللہ کی نشانیاں یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں شرعی احکام پہنچاتا ہوں، اور یہ باتیں تمہاری طبیعت پر کیا گزرتی ہیں؟ گرا گزرتی ہے۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں اپنی کوئی فوج لے کر آتا ہوں، بلکہ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ میں نے، اب سب سے بڑی طاقت وہ اللہ کی طاقت ہے، جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے ہو، تو لہٰذا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو۔ یعنی جو تم نے کرنا ہے، قتل کی مجھے دھمکی دی ہے، تم خود بھی آ جاؤ اور جو جو تمہارے جھوٹے حمایتی ہیں سب آ جاؤ اور اپنا کام کیا کر لو؟ پکا کر لو کہ جو تم نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، مارنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اس کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، تمہارے کام میں تم پر کچھ الجھن نہ رہے، یعنی جو تم کام کرنا چاہتے ہو اس کے اندر کسی قسم کی الجھن نہ رہے، تم خود بھی آ جاؤ، اپنے جھوٹے حمایتیوں کو بھی بلا لو۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ مجھے، اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بہادری کی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی رہا، اللہ کے ولی کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے نہ غم ہے۔ اب یہاں پر جناب نوح علیہ السلام کے مقابلے میں قتل کی جو دھمکیاں دینے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں تم سارے جمع ہو جاؤ اور اس کام کے اندر تم نے مجھے مہلت بھی، یعنی اتنے بہادری کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نبی اپنے وقت کے اندر بہت بڑی سپر پاور طاقت ہوتا ہے، چاہے وہ اگرچہ ایک ہی ہو، اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے آگے بڑی بڑی طاقتیں وہ رہ سکتی، طاقتیں اللہ سب دیتا ہے، لیکن وہ بھی دنیا کے اندر اللہ جو بھیجتا ہے، وگرنہ اللہ کے نبی کی ایک نظر جو ہے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے، کہ جس نظر کے اندر اللہ کی تجلی موجود ہو اور جس ہاتھ پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو، اس ہاتھ کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن یہ بھی اللہ کا راز ہے، طاقتیں دی ہیں لیکن طاقتوں کا استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ کیا ہو، ایک اصلاح کا ذریعہ ہو، کہ جو کمزور لوگ آئیں گے اور شرعی احکام کی تبلیغ کریں گے اور انہیں تکالیف اور مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا، تاکہ ان لوگوں کا کردار ان کے لیے نمونہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا نبی جو ہے اس کو کسی کا ڈر اور خوف، لیکن ادھر انداز کیا ہے مرزا قادیانی کا، دعویٰ کرتا ہے نبی ہونے کا، دعویٰ کس کا کرتا ہے؟
لیکن ساری زندگی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکلا. اگر وہ اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہوتا، بالفرض اگر وہ اپنے آپ کو ولی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کا جو ولی بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے وقت کے اندر بڑی سپر پاور طاقت ہوتا ہے. اولیاء کے واقعات ملتے ہیں کہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ گھائل کر دیا. تو یہ تو افغانستان کی طرف بھی نہ نکلا تبلیغ کے لیے کہ مجھے مارنا دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ مرزا جھوٹا ہے. مرزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کے اندر اللہ رب العزت کی تجلیات کے زیر سایہ بے خوف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بے خوف ہوتا ہے. تو آپ نے اتنی بہادری سے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں جو واعظ کرتا ہوں، میں تمہیں جو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے احکام پہنچاتا ہوں، اور میرے احکام تمہاری سمجھ میں آتے، بلکہ میرے بیان کردہ احکام کو سن کر تم میرے مخالف ہو رہے ہو، اور تمہاری مخالفت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ تم نے مجھے قتل کی دھمکی بھی دے دی ہے. لہذا جس پروگرام کے اندر تم ہو تم وہ کام کر لو، خود بھی آ جاؤ، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اور اس کام کے اندر مجھے مہلت بھی نہ دینا. اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. میں یہ واعظ تمہیں جو کہہ رہا ہوں، اللہ کے احکام پہنچا رہا ہوں، میں تو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. لہذا تم اگر اس تبلیغ سے منہ بھی پھیر لو تو اس کا اجر میں تم سے مانگتا، کس سے مانگتا ہوں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں مگر اللہ پر ہے. میرا اجر مجھے کون دے گا؟ میرا اللہ مجھے دے گا. میں اجر کا مطالبہ تم سے کرتا نہیں ہوں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں. اور یہاں پر جو لفظ مسلم بولا گیا ہے یہ اپنے لغوی معنی میں ہے. اپنے مسلمان کا لغوی معنی ہے اللہ کا مطیع، اللہ کا، وگرنہ اصطلاحی مسلمان نبی کی امتی کو کہا جاتا ہے. نبی کا جو امتی ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاحی طور پر مسلمان کہا جاتا ہے. اور بالخصوص اس امت کے جو امتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے. اب حضرت نوح علیہ السلام تو کسی کے امتی، وہ تو نبی تھے. لہذا قرآن پاک کے اندر یہاں پر جو مسلمین کا ذکر آیا ہے، کیا آپ نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا یہاں پر لغوی معنی مراد ہے. یہاں پر لغوی معنی کیا ہے؟ کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کا اطاعت کرنے والا بندہ ہوں، اللہ کا. وگرنہ جو اصطلاحی مسلمان ہے وہ تو نبی کی امتی کو کہا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے مومن. اب مومن تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان والے کو کہا جاتا ہے. وہاں بھی اللہ کو جو مومن کہا جاتا ہے وہ لغوی معنی میں کہا جاتا ہے. اصطلاحی طور پر مومن کون ہوتا ہے؟ جو نبی کا امتی ہوتا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے. لہٰذا ان الفاظ کے اندر فرق یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. پھر کیا ہوا جب آپ نے یہ واعظ تقریر فرمائی؟ آگے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا. آپ نے جب یہ واعظ کہا، اب واعظ کرنے کے باوجود بھی وہ آپ کے واعظ کو سن کر سیدھے راستے پر نہ آئے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. کیا کیا؟ جھٹلایا.
فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات عطا فرمائی۔ کہ جب بڑا عذاب اللہ کا آنا تھا اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح آپ کشتی بنائیں، اب ان پر بڑا عذاب آنے والا ہے۔ ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ جس وقت اللہ نے کشتی کا حکم دیا تو وہ کیا کرتے تھے، جب آپ کشتی بنا رہے تھے آ کر مذاق کرتے تھے کہ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آپ کشتی کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے دین کی بات کی جائے تو دین کی بات کو قبول کرنے کی بجائے وہ مذاق بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ مذاق بناتے ہیں۔ تو یہ دین کی بات کو مذاق بنانا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اور علمان والحفیظ آج ایسا دور چل رہا ہے جو ٹک ٹاک ہے، اس پر بھی لوگ دینی نظام ہوتا ہے اس کو ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اور ڈرامہ بنا کر کیا جی ایک مذہبی بندہ وہ دینی لباس کا حلیہ بنا لیتا ہے اور کیا ہے ٹک ٹاک پر جناب والا وہ مذاق ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز سوچنی چاہیے، دین مذاق کی بات ہے، دین حقیقت ہے۔ اگر دینی معاملات میں تھوڑا سا مذاق کیا تو بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ آج بھی میں ایک جگہ پر گیا، مجھے کسی بندے نے دعوت دی کہ آپ 25 دسمبر کو ہمارے گھر کے باہر محفل ہونی تو آپ نے بھی آنا ہے، آپ نے بھی آ کر خطاب کرنا ہے۔ اور ساتھ وہ کہنے لگا کہ ہم نے جو ہے نا وہاں پر شفقت چیمہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کو بھی بلایا ہے اور اس کی بھی تقریر ہونی ہے۔ لیکن اس نے میرے سامنے نام تو لے لیا، لیکن وہ سوچتا ہوگا کہ میں نے نام کیوں لیا۔ پھر میں نے وہاں پر اس بندے کی دھلائی کی، میں نے کہا شفقت چیمہ جو ہے اس کو سٹیج پر بٹھا کر واز کہنا یہ حرام ہے۔ میں کہ یہ مصلی رسول ہے، ممبر رسول ہے، اس کی کوئی وقت ہے؟ یہ وہی شفقت چیمہ ہے جس نے غازی علم الدین پر فلم بنائی، اور اس نے کردار کون سا ادا کیا؟ راج پال والا کردار ادا کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، بندہ مومن ہو، سب سے بڑی ذات حساس وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے نبی کی ہے۔ یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر غازی علم الدین کے نام پر ایک فلم بنائی جا رہی ہے۔ ایک کو کیا بنایا ہے؟ غازی علم الدین بنایا، اور دوسرا کون بنایا؟ راج پال کی جگہ کردار کس نے ادا کیا ہے؟ اسی شفقت چیمے نے ادا کیا ہے۔ تو آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ ممبروں پر اس کو بٹھا کر اس کی تقریر کرا رہے ہیں۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حق فرمایا، حضور نے فرمایا جو کسی فاسق کی تعظیم کرتا ہے، کس کی تعظیم کرتا ہے؟ فاسق کی تعظیم کرتا ہے، وہ آدھے دین کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، واز کے پورے احکام ہیں، کون واز کہہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھیں، اور باقاعدہ مولا علی سرکار ایک بندے کے قریب سے گزرے، وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر واز کہہ رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا بتا قرآن پاک کے اندر کتنی آیتیں منسوخ ہیں اور کتنی آیتیں ناسخ ہیں؟ کیا فرمایا؟ کتنی آیات منسوخ ہیں اور کتنی ناسخ ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہ ہو اس کے لیے واز کہنا کیسے جائز ہو؟ آپ نے فرمایا ممبر سے اتر جا۔ اور آج کل کیا ہے؟ تماشا بنا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اچھا وہ واز کہنا آتا ہو، راگ لگانا آتا ہو، لوگ کہتے ہیں یار سب سے بڑا مولوی یہی ہے۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واز کے اندر کفر بک رہا ہے۔ کئی ایسے خطباء آج بھی پائے جاتے ہیں، جس طرح یہ غالباً ملتان کی طرف ایک بہت بڑا خطیب ہے، نجم شاہ اس کا نام ہے، اور اس نے باقاعدہ اپنی تقریر کے اندر حضرت امام حسین کی شان بیان کر رہا ہے
کیا کر رہا ہے؟ اور شان بیان کرتے کرتے کفر بک گیا ہے۔ اب کیا بیان کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جو ہے کس پر اتارا؟ اپنے نبی کے دل پر اتارا۔ قرآن کے اندر الفاظ ہیں علی قلبک، علی، اے محبوب آپ کے دل پر قرآن اتارا۔ کہاں اتارا؟ اور حضرت امام حسین کے بارے میں کہتا ہے کہ حضرت امام حسین کی شان ہے، حضور نے فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین۔ اب وہ دیکھیں تقابل کیا کرتا ہے، کہتے دیکھو قرآن جو ہے وہ قلب مصطفیٰ پر ہے، اوپر ہے، اور حسین کے دل میں ہے، حسین۔ اب وہ کہتا ہے کہ اتنا بڑا کلام جو قرآن ہے وہ حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو تم اور ہم حسین کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جتنے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ کیا شان بیان کی ہے۔ اب قرآن کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کیا اللہ کی، اور اس کے بارے میں عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہے اللہ کی، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جو اللہ کی یہ صفت کلام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ بھی قدیم، اس کی صفات بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی قدیم نہیں ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اب جو قرآن ہے جو اللہ کی صفت ہے اور قدیم ہے وہ تو امام حسین کے نانا جان سے بھی افضل ہے، امام حسین کے۔ اب جو لوگ بیٹھے انہیں کیا پتہ ہے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، اور سننے والوں نے کیا بات کمال کر دیا۔ تو یہی بات ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ نظام ایک چلا آ رہا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی جھٹلانے کے حوالے سے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی تو ان لوگوں نے کیا کیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور آج سے آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم جہاں بھی کہیں جائیں اگر اس طرح کا کام ہو تو وہاں پر دعوت دینی ہے، وہاں پر آپ نے یہ نہیں چپ کر روزہ رکھ لینا ہے یار یہ کرتا تو کرتے رہے۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبانوں پر تالا لگا لیتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا یہ گونگا شیطان ہے کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہو اور یہ طاقت بھی رکھتا ہے، اس کو طاقت بھی ہے، اللہ نے ایسی حیثیت بھی دی ہے کہ اگر اس برائی کو وہ زبان کے ذریعے اگر منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے، لیکن وہاں پر بولتا نہیں ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ گونگا شیطان ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اس امت کا فریضہ ہے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کہ ہم یہ فریضہ سر انجام دیں گے؟ جہاں بھی برائی نظر آئے آپ دعوت دیں، کوئی مانے یا نہ مانے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن آپ سے پوچھا، آپ نے دعوت دینی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کیا ہوا، وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں پر پانی تو ہے ہی نہیں، تو آپ کشتی کہاں پر چلائیں گے؟ تو پھر بہت غضب کا طوفان آیا، بڑی بارش آئی، اور بارش جس وقت آئی تو آپ نے اپنے بیٹے کو دعوت دی کہ بیٹا آجو کشتی کے اندر اور اللہ کے حکام کو مان لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، آپ کا بیٹا کنعان، لیکن وہ کشتی کے اندر سوار۔ اب یہ شریعت کا نظام دیکھیں، شریعت ہے، شریعت کا معیار جو ہے اصولوں پر ہے۔ اب ادھر نبی کا بیٹا ہو اور اگر اللہ کا باغی ہو، کیا ہو؟ اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے بیٹے کے بارے میں؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، اس کے کام۔ اب شریعت کے اندر یہ نہیں ہے
کہ انسان کو نسبت مل جائے اور کام شیطانوں والے ہوں؟ کام شریعت کے اندر ہے نسبت کے ساتھ ساتھ کام بھی وہی کیے جائیں جس کی نسبت کی وجہ سے بندہ عظیم ہوا ہے، جس کی نسبت کی وجہ سے کیا ہوا ہے۔ آج ہم یہی کرتے ہیں، ہر بندہ اللہ ماشاءاللہ، لوگ کہتے ہیں 11ویں کا ختم دلایا، غوث اعظم جانے انہوں نے ہماری شفاعت کرا لینی ہے، لیکن نماز ایک بھی نہ پڑھے۔ عوام مجھے بتائیں یہ نسبت مضبوط ہے؟ غوث اعظم نے ساری زندگی نماز کی تبلیغ فرمائی، ساری زندگی مصلی پر نمازیں پڑھائی، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں قادری ہوں؟ اور قادری تو وہ ہے جو نماز کی پابندی کرے، نماز کے علاوہ دیگر معاملات کی بھی پابندی کرے، لیکن کیا ہے ہم ایک سمت کی طرف چل پڑے ہیں۔ اور یقین کریں اسی قرآن پاک کی تفسیر کے اندر میں ایک بات پڑھ رہا تھا، اور وہ بات ایسی زبردست ہے اصلاح کے حوالے سے، اور میں نے کئی لوگوں کو وہ سنائی ہے کہ کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ اب آپ نے سننا ہے اور اس کے اندر غور کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے عقائد۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جن کی وجہ سے بندہ مسلمان بنتا ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اور تیسری چیز ہے معاملات۔ کہ ہم معاملات ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دیتے ہیں، یہ سارے معاملات کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ان تینوں پیپروں کے اندر بندے کے نمبر 100 ہونے چاہیے۔ بندہ عقائد کے اندر بھی کتنا ہو؟ 100، اور عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ عقائد کے اندر پختہ ہو، عبادات کے اندر بھی پختہ ہو، یعنی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کی عبادت کے اندر پختگی بھی بڑی مضبوط ہے، 5 وقت کا بڑا پکا نمازی ہے، نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا بھی ہے، حج کرنے والا بھی ہے، عبادات کے اندر بھی پکا ہے، لیکن اس کے معاملات کے اندر اگر کمزوری ہو کہ لوگوں کے ساتھ لین دین ٹھیک نہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، باقی 2 کام کیا ہیں؟ بڑے مضبوط ہیں۔ عقیدے میں بھی کیا ہے؟ پکا ہے، عبادات کے اندر بھی۔ اگر اس کے معاملات کے اندر کمزوری آئی، اور کمزوری اس طرح کی ہے کہ وہ کنٹینیو ہے، چل رہی ہے، کیا ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ معاملات کی کمزوری اس کی عبادات کی قوت پر حملہ کرے گی۔ کیا کرے گی؟ اس کی عبادات کے اندر پھر کمزوری شروع ہو جائے گی، نمازیں چھوٹنا شروع ہو جائیں گی، روزے قضا ہونا شروع ہو جائیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر سستی آ جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے معاملات کے اندر کمزوری ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب عبادات کے اندر کمزوری آنا شروع ہو گئی اور کنٹینیو ہے، پھر یہی کمزوری آگے جاتی ہے کس کی طرف؟ عقیدے کی طرف جاتی ہے، تو اس بندے کے عقائد و نظریات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مثالیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں کہ ایسے لوگ جن کا عقیدہ بھی پہلے ٹھیک تھا، عبادات کے اندر نظام بھی کیا تھا، لیکن معاملات کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، آہستہ آہستہ وہ گڑبڑ کس کی طرف آئی؟ عبادات کی طرف آئی، پھر عبادات سے۔ تو آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں بس میں جنتی ہوں، چاہے دکان پر بیٹھ کر 2 نمبری کرتا جاؤں کوئی بات نہیں۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ نماز جو ہے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ نماز کیا کر دیتی ہے؟ اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھ کر پھر باہر جا کر تاش کھیلتے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھ کر باہر جا کر پھر تاش کھیل رہے ہیں، جوا لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز الگ شعبہ ہے، اور یہ جوئے کا نظام یہ کیا ہے؟ اس چیز کی قرآن تردید فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے آدھا اسلام اور آدھا شیطان، شیطان بھی راضی رہے اور رحمان بھی. یہ نہیں ہو سکتا. یا رحمان کو راضی کر لو یا کس کو راضی کر لو؟ شیطان کو راضی کر لو. تو اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اور وہ 72 کے قریب لوگ کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اور مفسرین فرماتے ہیں کشتی کے اندر جو لوگ تھے وہ کشتی کی وجہ سے سلامت نہ ہوئے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار تھے. نبی کی برکت سے، نبی کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کشتی والوں کو نجات عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح کو بھی نجات عطا فرمائی. وَمَن مَّعَهُ، اور جو لوگ نوح کے ساتھ تھے، کہاں؟ فِي الْفُلْكِ، کشتی کے اندر، ہم نے ان کو بھی کیا عطا فرمائی. اب جتنے بھی منکرین تھے جو قتل کی دھمکیاں لگا رہے تھے، جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں وہ ٹھہر سکے؟ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. طاقت کس کی ہے؟ کبھی بھی بندہ، یہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے جو بندے کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اب فرعون جو تھا اتنا بڑا لشکر لے کر گیا کہ آج موسیٰ علیہ السلام کو میں نے نہیں چھوڑنا، ایسے ہی تھا نا، کیا لاکھوں کا مجمع لے کر گیا، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا نیل پر جلوہ گر ہیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہتے مارے گئے. آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی کیا ہے؟ موت ہے. لیکن قربان جائے میرے اللہ کا امر کیا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نجات کے رستے بنا دیے. کیا کر دیے؟ اگرچہ پانی موت تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس موت کو حیات بنا دیا. یہ اللہ کے قدرت کے کرشمے ہیں، بندہ اگر سمجھے تو. وگرنہ نظروں کا دھوکہ اور ہوتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ظاہر نظر میں آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب تو مارے گئے. لیکن وہاں پر اللہ کا امر غالب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موت کو حیات کے اندر بدل دیا. اور جو پیچھے بڑے تکبر کے ساتھ آ رہے تھے، اسلحہ بھی تھا، لیکن اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کہ دریائے نیل کی موجوں کے اندر اللہ نے غرق کر دیا، اور آج تک فرعون کی لاش سلامت رکھی تاکہ لوگوں کو عبرت ملے. تو پیارے دوستو، آپ نے یا میں نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں سے چلے جانا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے، اور یہ ماشاءاللہ جو مسجد ہے، اس مسجد کے اندر بھی قیامت تک بڑے بڑے لوگ آئیں گے. یہ صفوں کے اندر بھی لوگ چینج ہوں گے، مصلی پر بھی لوگ چینج ہوں گے. مصلی پر بھی ایک بندہ نہیں رہے گا. یہاں امام اور خطیب بدلتے رہیں گے اور نمازی بھی بدلتے رہیں گے، لیکن قیامت تک یہ اللہ کا گھر اشاد و آباد رہے گا. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. اپنی موت کو یاد رکھیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر بندہ اپنی عبادت کا بھی محاسبہ کرے، اپنے معاملے کا بھی محاسبہ کرے، اپنے عقیدے کا بھی محاسبہ کرے کہ میں نے جو عقیدہ بنایا ہے، کسی عالم سے پوچھے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اگر نہیں تو اصلاح کرے. عبادت کے بارے میں پوچھے، اپنے معاملے کے بارے میں پوچھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عبادت کی کمزوری، معاملے کی کمزوری جو ہے ہمارے لیے باعث شرمندگی بن جائے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.